الله الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک آدمی ہے جو اپنی زبان میں لگا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کے بچے بھی نہیں ہیں، تو آپ کہاں پر ہیں میں آپ کو کپڑے دھو کے دوں، آپ کے بالوں کو میں کنگھی کروں اور دیگر جو کام ہو میں آپ کو کر کے دوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے، فرمایا کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ ہمارے بندے پر غصہ کیوں ہوگے؟ وہ بیچارہ اپنی زبان میں ہم سے باتیں کر رہا تھا اور اس کا یہ انداز ہمیں اچھا لگ رہا تھا۔ ہم نے تو آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے کہ لوگوں کو تعلق مجھ سے جوڑے نہ کہ توڑے۔ اب اس میں جو بات بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے اندر قابلیت ہے، ایک قبولیت ہے۔ قابلیت نہ بھی ہو، قبولیت ہو تو انسان کا کام بن جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان پر اعمال کے دروازے کھول دیتے ہیں لیکن قبولیت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ بندہ تو اعمال تو کر رہا ہوتا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو آج کی مجلس میں کچھ شرائط تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے 5 شرائط ذکر کی جائے گی جو اعمال کی قبولیت کے لیے بظاہر ضروری ہے۔ ان میں سے اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صحیح العقیدہ ہو، عقائد اس کے درست ہو، شرک نہ کرتا ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو ایسے بندے کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں دیکھیں جہاں بھی اعمال کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اعمال کے ساتھ ایمان کی شرط لازمی کرا دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو بھی کوئی عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ ایمان کی شرط لازمی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہونا چاہیے۔ تو گویا یہ پتہ چلا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے اور صحیح عقیدہ لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کی قبولیت کے لیے دوسری جو شرط ہے، عمل کے ساتھ ساتھ جو بھی آدمی عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں ریاکاری، نام نمود یہ مقصد نہ ہو۔ قرآن پاک میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، حسب نسب کو نہیں دیکھتا، عہدے کو نہیں دیکھتا، منصب کو، کسی چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ کس چیز کو اللہ کی جو نظر ہوتی ہے وہ انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے، کس ارادے سے، کس سوچ سے اس نے یہ عمل کیا، اور فیصلے بھی دل پر ہوتے ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت والے دن نہ مال نفع دے گا انسان کو، نہ اولاد دے گی۔ بقلب سلیم، نفع کون سا چیز دے گی؟
جو آدمی قلب سلیم سالم دل لے کر آئے گا۔ آسان سی مثال ہے، ہم سمجھ لیں بازار جاتے ہیں، داغی سیب ہو، فروٹ ہو، ہم داغدار سیب لینا پسند نہیں کرتے، جو دل داغدار ہوگا، غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، تو بتاؤ اللہ رب العزت اس دل کو کیسے قبول فرمائے؟ اس لیے جب ہم عمل کریں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، عمل کے شروع میں بھی آدمی نیت درست کر لے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ استغفار پڑھ لے۔ اس لیے نبی علیہ السلام جب فرض نماز پڑھتے تھے اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، بلکہ دکھلانا تو الٹا وبال بن جاتا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اسی طریقے سے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کی۔ تیسری شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ سنت کے موافق کریں، سنت کے مطابق کریں۔ اب دیکھیں نا، مسواک ہے، مسواک کرنے کا سنت طریقہ ہے، مسواک کرنا ایک الگ سنت ہے، پھر سنت کے مطابق مسواک کرنا یہ باقاعدہ ایک الگ سنت ہے۔ قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور جو بھی کام عمل ہمارا سنت کے بغیر ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا۔ آسان سی مثال یہ سمجھ لیں، ایک آدمی کے پاس اگر 5000 کا نوٹ ہو اور بازار میں لے جائے کسی دکاندار کو دے تو دکاندار نہیں لے گا جب تک اس نوٹ کے اوپر حکومت پاکستان کی مہر نہ لگی ہو، بلکہ وہ الٹا پکڑا جائے گا کہ کہیں گے کہ یہ مجرم ہے، جعلی نوٹ چلا رہا ہے، اس کو پکڑو۔ تو جب ایک دنیا کے اندر جعلی نوٹ نہیں چل سکتا تو بتاؤ اللہ کے دربار میں سنت کی مہر نہ لگی ہو تو وہ اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی بھی ہم نیا کام کریں جو شریعت میں نہیں ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کریں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا تو ہے کہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور جو محبت کرے گا قیامت والدین نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ انسان جو بھی عمل کرے تقوی کے ساتھ کرے۔ اب یہ نہیں گناہ بھی ساتھ ساتھ چل لیں اور نیکیاں بھی چل لیں، تو اس طرح پر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل دونوں نے صدقہ کیا، حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا۔ تو یہ بعد میں پھر قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا، میرا کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ کی مرضی نے اس کا صدقہ قبول فرما لے۔ تو بعد میں بات کریں کہ لڑائی یہاں تک پہنچی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں گناہوں سے اپنے آپ کو 100% بچائیں، نافرمانیوں سے بچا کر تقوی کے ساتھ ہم عمل کریں گے، اللہ رب العزت یہاں قبول ہوگا۔ قرآن پاک میں نا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک نیک لوگوں کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان ساری شرائط کے ساتھ ہم جو بھی اعمال کریں ساتھ ساتھ ہم اعمال کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ یہ جو آپ نے مجھے توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی،
اور اس روزے رکھنے کو بھی قبول بھی آپ ہی فرما دیں۔ نماز پڑھنے کی آپ نے اللہ توفیق دی ہے، آپ ہی اس نماز کو قبول فرما دیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں نا، ان کا کیا طرز عمل ہوتا تھا، جو بھی عمل کرتے تھے اللہ پاک سے ڈرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، روتے تھے کہ مردود نہ ہو جائے۔ اس سے بھی آگے چل کے دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر معمولی بات نہیں، بہت بڑا کام ہے، لیکن اس تعمیر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس عمل کو قبول بھی فرما۔ تو یہاں سے پوری مجلس کا خلاصہ یہ نکلا آج کہ ہم اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کریں کہ ہمارے اعمال بھی اللہ پاک قبول فرما رہے ہیں، دعائیں بھی کریں، جو شرائط بتائی ہیں وہ شرائط کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رہے ہیں۔